جی السلام علیکم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے، ایک کویسچن ہے بیسیکلی بہت سارے لوگ میل اور فیمیل وہ پوچھتے ہیں کہ جی ہمارا کسی بندے کے ساتھ ریلیشن شپ بنا تھا اور ہم نے بڑی دعائیں مانگی، اللہ رب العزت سے بڑا مان تھا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ انسان دے دے گا، لیکن انفارچونیٹلی وہ انسان ہمیں زندگی میں نہیں ملا۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم نے تو یہ سن رکھا تھا کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری باتیں سنتا ہے، شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہوا؟ تو اسی سوال کا جواب میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک دنیاوی مثال پہلے دیتا ہوں، پھر آپ کو اچھی طرح سے بات سمجھ آ جائے گی۔ ایک ماں ہوتی ہے، وہ اپنے بیٹے سے کتنا زیادہ پیار کرتی ہے، لیکن اگر بیٹا کبھی اس کے ہاتھ میں کوئی چھری، کوئی چاقو یا کوئی اس طرح کی کوئی ڈینجرس چیز آ جائے، کوئی ویپن اس کے ہاتھ میں آ جائے، تو ماں کیا کرتی ہے؟ فوراً اس سے چھین لیتی ہے۔ بچہ بے شک جتنا مرضی روئے، چلائے، چیخے، اپنے کپڑے پھاڑ دے، لیکن وہ کبھی اس کے ہاتھ میں وہ ڈینجرس چیز نہیں دے گی۔ اب اس کا آپ کیا سمجھیں گے؟ مطلب کہ بچہ رو رہا ہے اور ماں اس کو ویپن نہیں دے رہی، اس کو چھری چاقو نہیں دے رہی، تو کیا اس سے وہ پیار نہیں کرتی؟ پیار کرتی ہے، اسی لیے تو وہ اس کو نہیں دے رہی کہ یہ چیز اس کا نقصان کرے گی، یہ بچہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے گا، اگر یہ چیز میں نے اس کے ہاتھ میں دے دی تو یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ روتا ہے، رو کر تھوڑی دیر کے بعد چپ کر جائے گا، لیکن اگر اس کی محبت میں نے آ کر اس کو یہ چیز دے دی تو یہ بچہ ہی نہیں رہے گا۔ سیم اسی طرح میرے دوست، میرے بھائی، بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ رب العزت سے کسی انسان کو مانگتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے اللہ کی ذات کو ہی مانگ لینا چاہیے۔ واصف علی واصف کی بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت آپ سے پوچھے کہ آپ کو کیا چاہیے، تو آپ اتنا کہہ دیجئے کہ آپ نے پوچھ لیا ہے تو ہمارے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ جب اللہ ملے تو اللہ کے آگے فرمائشیں نہ کرنا کہ مجھے یہ بھی دے دے، مجھے یہ بھی دے دے، اللہ سے اللہ کو مانگ لینا۔ جب اللہ مل جائے گا تو سمجھ جائیے کہ پھر سب کچھ مل جائے گا۔ تو جب ہم اللہ سے کوئی چیز مانگتے ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ بات بالکل 100% پرفیکٹ ہے، 100% بات ٹھیک ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ہماری بات نہیں سنتا۔ اللہ تعالیٰ ٹوٹے دلوں کی بات بہت زیادہ سنتا ہے، ٹوٹے دلوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ لیکن آپ اللہ سے کوئی ایسی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسا انسان مانگ رہے ہوتے ہیں جو کہ اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ آپ کے لیے ٹھیک ہو رہا ہے یا آپ کے لیے غلط ہو رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ آپ کے لیے ٹھیک ہے، لیکن وہ انسان آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنہوں نے لو میرجز کی ہیں، اللہ سے انہوں نے مانگا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کو کبھی کبھی رحم آ جاتا ہے کہ یہ اتنا تڑپ رہا ہے، اتنا رو رہا ہے، تو میں اس کو دے دوں، لیکن جب وہ چیز اس کو ملتی ہے تو پھر بندہ اللہ سے دعائیں مانگتا ہے کہ یا اللہ آپ نے میری یہ دعا کیوں قبول کر لی۔ ایک چھوٹی سی سٹوری میں اکثر سنا چکا ہوں اپنی ویڈیوز میں، پھر آپ کو سنا دیتا ہوں کیونکہ کچھ نئے لوگ آ چکے ہوں گے۔ تو ایک بندہ تھا نا، وہ کسی دربار پر، کسی خانگاہ پر یہ دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ پاک آپ نے جو میری 20 سال پہلے دعا قبول کی تھی، میری وہ دعا واپس لے لیں۔ تو ایک سمجھدار بندہ دور سے دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ یار یہ بندہ کیسی دعا مانگ رہے ہیں؟ اس کو بڑا تجسس ہوا، وہ اس کے قریب گیا، پوچھا کہ بھائی آپ کیسی دعا مانگ رہے ہیں؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ آج سے 20 سال پہلے اسی جگہ پر میں نے اللہ سے بیٹا مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا۔ اس سے پہلے میری 3 بیٹیاں تھیں، یہ 2 بیٹیاں تھیں، ماشاءاللہ وہ بڑی اچھی دیندار، نماز پڑھنے والی، اور اپنے اپنے گھر میں وہ سیٹ ہیں۔ میرے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ایک بیٹا بھی ہونا چاہیے، میرے پیچھے میرا نام تو ہونا چاہیے، میری وراثت کا کچھ مالک تو ہو، میرا نام تو زندہ رہے۔ میرے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی
میں نے اللہ سے رو کر دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی، اللہ نے مجھے بیٹا دیا، بیٹا بڑا ہوا، 20 سال کا ہو گیا۔ اب جناب وہ نشے پر لگ گیا، اس نے چرس، ہیروئن، ہر چیز، شرابیں پینا اس نے شروع کر دی۔ اب نہ تو وہ گھر میں کوئی چیز چھوڑتا ہے، جو چیز اس کے ہتھے چڑھتی ہے وہ اس کو بیچ ڈالتا ہے، اپنا نشہ پورا کرتا ہے۔ تو اس بیٹے نے اب ہماری زندگی وہ جہنم بنا دی ہے، اب اس نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہوا ہے۔ تو میں اللہ سے یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ پاک، جو آپ نے میری دعا قبول کی تھی وہ واپس لے لیں، میرے بیٹے کو واپس اٹھا لیں، مجھے بیٹا نہیں چاہیے۔ تو سم ٹائم اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہ ایک چھوٹی سی ایڈوائز کرتا ہوں کہ ہمیشہ جب بھی دعا مانگے نا، اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ جو چیز میرے لیے بہتر ہے، میری دین دنیا کے لیے بہتر ہے، وہ مجھے بن مانگے عطا فرما، اور جو چیز میری دین اور دنیا کے لیے بہتر نہیں ہے وہ مجھے مانگنے کی توفیق بھی نہ دے۔ ٹھیک ہے؟ تو جو آپ کے نصیب میں جو چیز بہتر ہوگی، جو چیز آپ کے حق میں بہتر ہوگی، اللہ تعالیٰ وہ آپ کو دے دے گا۔ اگر نہیں ملا کوئی بندہ، اور میں آپ کو یہ بات بڑی وثوق سے کہہ سکتا ہوں، بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کچھ ٹائم تک آپ صبر کریں، آپ ویٹ کریں، کچھ سال گزرنے دیں۔ جب آپ اس فیز سے نکل جائیں گے، ابھی تو آپ کے ایموشن جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہوں گے نا، ابھی تو آپ کو کوئی بات کسی کی سمجھ بھی نہیں آتی ہوگی۔ کوئی بندہ آپ کو اس کے بارے میں کہے کہ وہ کوئی نشئی ہے، چرسی ہے، اس کی کاسٹ دیکھو، اس کا خاندان دیکھو، نہ وہ دین کا ہے نہ دنیا کا ہے، تم نے کیسے بندے کو چوز کر لیا ہے؟ تو ابھی تو آپ کو کوئی بات سمجھ میں آنی نہیں ہے۔ کچھ سال بعد جب آپ ہیل ہو جائیں گے، جب وہ آپ کے مائنڈ سے نکل جائے گا، آپ کے ایموشن کم ہو جائیں گے، آپ زندگی میں آگے موو آن کر جائیں گے، اس وقت آپ کو سمجھ لگے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی پلاننگ کر رکھی تھی آپ کے لیے، کہ کتنا اچھا انسان آپ کو مل گیا ہے۔ اگر وہ آپ کی زندگی میں ہوتا تو آپ کی زندگی کتنی مشکل ہوتی۔ تو یہ کچھ باتیں وقت پر سمجھ آتی ہیں، وقت سے پہلے وہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ تو ہمیشہ ہر حال میں تکلیف ہو، خوشی ہو، غم ہو، درد ہو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ سے مدد مانگتے رہیں۔ کبھی بھی نہ شکر پن اپنی زبان پر نہ لائیں، اپنے حالات پر، اپنے آپ پر، اپنی فیملی، اپنے انوائرمنٹ، کچھ بھی نہ شکر پن جس انسان کی زندگی میں ہوتا ہے نا، اس کی زندگی میں پھر سکون نہیں آتا، وہ بندہ زندگی میں خوش نہیں ہو سکتا۔ اور ناشکرا پن کرنے سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ کوئی ایک فائدہ بھی نہیں ہوتا، صرف اور صرف نقصان ہی ہوتا ہے۔ لیکن شکر گزاری کا بڑے فائدے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ جو انسان شکر کرتا ہے میں اس کو اور زیادہ نوازتا ہوں۔ تو جو کچھ زندگی میں اویلیبل ہے نا، جو چیز میسر ہے، جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح کا انوائرمنٹ ہے، جس طرح کے پیرنٹس ہیں، غربت ہے، بے روزگاری ہے، پارٹنر پسند نہیں ہے، بد اخلاق ہے، شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں پازیٹیو چینج آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی انسان کے دل میں آپ کی محبت پیدا کر دے گا، حالات بدل جائیں گے، موسم بدلتا ہے نا، سردی پھر گرمی، بہار، اسی طرح جس طرح موسم بدلتے ہیں حالات بھی بدل جاتے ہیں۔ لیکن وقت کو بدلنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے ہوتا ہے، صبر چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ آپ نماز اور صبر سے مدد لیں، صبر کریں، ویٹ کریں، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ اور اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھیں کہ انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا، آپ کے لیے اچھا ہی ہوگا، کہ جو کچھ آپ کے لیے ماضی میں ہو چکا ہے وہ اچھا تھا، اور جو ابھی ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے، اور جو ان فیوچر ہوگا، جو آپ کو نہیں پتا مستقبل میں ہوگا، وہ بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس بات پر یقین کر لیں، اللہ کی ذات پر توکل کر لیں
کہ بہتر ہی ہوگا انشاءاللہ، تو بہتر ہی ہوگا، کیونکہ انسان جس طرح کا سوچتا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو پازیٹیو سوچیں تو زندگی میں پازیٹیو چینج آنا سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آج کی ویڈیو کے حوالے سے کوئی اور کویسچن آپ کے مائنڈ میں ہو تو کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا آپ کو رپلائی دینے کی۔ تھینک یو سو مچ۔